کیسے نہ کرے سجدہ تارا یا در زہرا پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ قبلہ۔ تمام سادات و مومنین نو میری طرفوں یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات سارے صاحبان۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کوئی لمبی چوڑی پڑھائی نہیں، بس تبرکن ایک شعر فضائل دا تے ایک دو وین۔ بسم اللہ۔ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے، مغرب کی طرف ہے مزار حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ کا۔ آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا، آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاک امیر علیہ الصلوۃ والسلام دی اج پاک شہادت دا دن، میرے تو بعد میرے لائق احترام قبلہ صاحب خطاب فرماسن، میں بس چند جملے مصائب دے۔ رمضان دے امان مہینے وچ بسم اللہ کراں، جنہ ہائے کیتی ہے شالا اپنے غماں چ ہائے نہ کرو، علی دیاں دھیاں دی غربت دا صدقہ۔ رمضان دے امان مہینے وچ تے گئے لڑ سامان زینب دا بات نہیں پورا، ہائے وہ کر سنگ دی جڑا تھے نقصان زینب دا۔ بسم اللہ کرام۔ باویں کچھ نہ بچدا پر نہ ہوندا، او بھائیو سر نوریان زینب دا، ہائے ارمان سے گل دے رہی بول دینا، لشرابی دے بے حد ارمان۔ بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام۔ رہی بول دینال شرابی دے وہ بے حد ارمان زینب دا۔ مولا دا ظاہری زندگی دا آخری ویلا، پتراں تے دیاں نو وصیت دے بعد جداں پاک بیبیاں بابے دے چوگردوں رونا شروع کیتا ہے، پاک مرشدزادی جناب زینب عالیہ دا آواز آندا ہے، بابا تیرے بعد اساں کن ونجنا ہے۔ پاک امیر علیہ السلام اتنا رونے کہ داڑھی ہنجواں نال پس گئی ہے۔ پاک امیر علیہ السلام اپنیاں روندیاں ہوئیاں دیاں نو مخاطب ہو کے آدن، ہووے پیو صدقے تکلیفاں تو پردے سن دیاں 1400 لدا پند کر سو جداں نال برا دے سیدہ دن تساں نکھڑ کے مرنا ہے ایک دوجی تو تے نہ قبراں ایک جا رہیاں میں کو راہیا اطلاع دے سن اج پتھر جلیندیاں رہی۔
اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے ذاکر اہل بیت اسرار علی، جو مظلوم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ خدا عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل تمام علماء اور ذاکرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خصوصاً قبلہ مولانا ذوالقرنین حیدر نقوی صاحب، جنہوں نے آج ہماری اس مجلس عزا کے لیے خصوصاً وقت نکالا ہے۔ اللہ عز و جل ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان ایام سے کچھ سیکھیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں۔ ایک مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اور اس کے بعد میں اپنے واجب الاحترام قبلہ مولانا ذوالقرنین حیدر نقوی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرنا سیکھو۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرنا سیکھو، چونکہ مرنے کے وقت غیر بھی کندھا دے دیتے ہیں۔ دیکھیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اگر ہم کچھ لیں تو مولا کا فرمان یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے دوست احباب رشتہ دار عزیز کی زندگیوں میں ان کے ساتھ محبت اور پیار رکھو، ان کے ساتھ آپ سلوک اور اتفاق کے ساتھ رہو۔ یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا درس ہے، اور انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چل سکیں۔ اللہ عز و جل انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی تمام ٹیم کو سلامتی عطا فرمائیں، اور تمام وہ مومنین و مومنات جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، خصوصاً اجر رسالت کی تمام ٹیم جو پہلے رمضان سے لے کر اب تک ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور ہمارے پروگرام اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر کہ مومنین اس وقت مجلس عزا میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حجت الاسلام المسلمین مولانا قبلہ ذوالقرنین حیدر نقوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آج اس مجلس عزا سے تمام مومنین سے خطاب فرمائیں۔ ان کی آمد پر تمام مومنین و مومنات مل کے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عقدہ امام نعرہ حیدری، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، امیر المؤمنین کے قاتل پر لعنت، محمد و آل محمد اور قبلہ مولانا ذوالقرنین حیدر نقوی صاحب کی توفیقات کے اضافے کے لیے سب مل کے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد
وعلى أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه الأولين والآخرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الذي قيل في شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وعلى سيدة الجليلة المخدومة المغمومة مظلومة المعرومة عن حق میراث أبيها التي قالت عند قبر أبيها صبت علي مصائب لو أنها صبت على اليوم سرنا ليالي ہائے 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 وعلى الحسن المعصوم المسموم بسم الجفا وعلى الحسين وعلى الحسين المظلوم المقتول المذبوح من الكفا في يوم عاشوراء شہید بکربلاء الذي كان جسمه عريانا ہائے 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 ودفنه بغیر الغسل والکفن ہائے ہائے صدقے صدقے ہائے دو مصائب دے جملے مظلوم دے خطبے دے بعد میری عادت ہے میں خطبے امام دا ذکر جیو قبلہ جیو دسنا چاہنا میں کہیں حسین دنا چاہے آئے تعارف کروانا چاہنا کون حسین جیڑا دامی دے نی سارا نی جوانا نیا براواں نیا صحابیاں نیا پتراں نیا لاشاں چہندا رہیا ہے لیکن ہر لاش چاون دے بعد غریب لاش نو مخاطب ہو کے شہید نو آگیا تیری لاش تا میں چاہیے میری لاش کوئی چاون والا ہی نہیں ہونا ہائے 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 واہ غربتا واہ اے غریبی غربتا ہائے ہائے صدقے صدقے لیکن ایک لاش حسین چاہیے جڑا کڑیل جوان ہے ہائے ہائے ایک دا ایک میں ہائے ہائے اے لاش چاون والے چاون دے ٹائم تے حسین زمین تے ایک ہاتھ رکھیا ہے ایک ہاتھ جوان دی کمر وچ پایا ہے ہائے 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 مومنین تصور کرو کوئی ضعیف اگر زمین تو جھک کے کوئی ہلکی جئی چیز بھی چاہے تا کس طرح چہندا ہے کس طرح جھک دے کس طرح سدھا ہوندا ہے
غریب 18 سال دے جوان پتر دی لاش چاہیے، ایک ہاتھ کمر وچ پایا ہے، ایک ہاتھ کربلا دی زمین تے رکھیا ہے۔ میں تاریخ وچ پڑھیا ہے حسین لاش چاہ نہیں سکیا، زمین دے بار اکبر دے پہلو دے وچ گوڈاں تے بار زمین تے ڈٹے، پیشانی حسین دی زمین تے ونج لگی ہے۔ اکبر رو کے آدن بابا اوکھا نہ تو میری لاش چینے جھڑ پونا ہے، دشمن ہس دے کھڑے نا۔ ہائے 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 ہاں صدقے صدقے اما بعدو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ محمد۔ مومنین، آج 21 رمضان اور یہ بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ چونکہ بین الاقوامی طور پہ یہ جا رہی ہے مجلس لائف، ہو سکتا ہے کچھ لوگ سرائکی نہ سمجھتے ہوں، تو ایک دو جملہ میں نے جان بوجھ کر مصائب کا خطبے میں سرائکی کا پڑھا ہے۔ اب اگر مومنین اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر جتنی دیر گفتگو کروں تاکہ لوگ سمجھ پائیں تو وہ اردو میں ہو۔ بسم اللہ بسم اللہ جیو بسم اللہ۔ چونکہ 21 رمضان ہے، میرا پروگرام بالکل فضائل پڑھنے کا نہیں ہے اور مسلسل مومنین مجالس سن رہے ہیں۔ آج کا دن عاشور سے کم نہیں ہے سادات کے لیے، اللہ اللہ۔ لیکن عزیزو، کائنات میں یاد رکھنا دو آذانیں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کے بعد مؤذن زندہ نہیں رہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ ان دونوں آذانوں کو سننے والی ایک بی بی ہے جس کا نام ہے زینب، ہائے ہائے اور دوسری بی بی ہے ام کلثوم، یعنی یوں کہوں کہ علی کی بیٹیاں۔ میں سادات و غیر سادات سے اجازت لے کر ایک جملہ مصائب کا ہے، سخت ہے، میں خود سید ہوں، کہنا چاہتا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کاش میری آنکھیں نہ ہوتی اور میں کتابوں میں یہ جملے نہ پڑھتا، مومنین جگر ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ 7 مرتبہ جناب زینب نے پہلی اذان جب سنی تو 7 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، پالنے والے اس مؤذن کی اذان میں کتنا درد ہے۔ اور یہ مؤذن کون ہے پتہ ہے؟ زینب کا بابا۔ گلدستہ اذان پہ آ کے جب میرے مولا نے کہا تھا نا اللہ اکبر، خالق کائنات نے فرشتوں سے کہا دیکھو میرا ولی کتنی پیاری اذان دے رہا۔ اچھا یہاں ایک بات اور کہتا جاؤں، مسجد کوفہ کے ایک علیحدہ مؤذن بھی تھے۔ اس دن میرے مولا نے خود ہی آ کر مؤذن سے کہا کہ آج اذان تم نے نہیں دینی، میں نے دینی ہے۔
اصل علی مولا چاہتے یہ تھے کہ میری زینب میری آذان سن لے، کیونکہ جب کربلا کے میدان میں علی اکبر کی آذان سنے گی کہیں مر نہ جائے، اس کے ذہن میں بار بار میری آذان آتی رہے گی، زینب کربلا میں بچ جائے گی۔ ہائے ہائے جناب علی نے جب کہا نا اللہ اکبر، جناب زینب نے، جناب کلثوم نے یہ اذان سنی، مولا نے اذان ختم کی، مسجد میں آئے، اپنے قاتل کو پہلے ہی جگا چکے تھے۔ عزیزو، میرے مولا نے نماز شروع کی۔ اس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے کہ مولا نے آ کے صبح کی اذان کے بعد آیا نوافل پڑھ رہے تھے یا واجب۔ نماز جعفریہ کی ترتیب یہی ہے کہ اذان صبح کے بعد پہلے 2 رکعت نماز نوافل پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال واجب ہو یا نوافل ہو، یاد رکھیں علی تھے نماز میں۔ یہ قاتل ایک ستون کے ساتھ چھپ کے کھڑا رہا۔ علی مولا نے نماز شروع کی۔ علی مولا جیسے ہی سجدے میں گئے، اس بے غیرت نے چھپ کے وار کیا علی کے سر میں۔ تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ گہرا زخم لگا، سر 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ ہائے علی نے، میرے مولا نے کہا فزت برب الکعبہ، ہائے ہائے آواز علی آئی، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ مومنین، یہاں میں ایک جملہ کہوں اگر اجازت دیں تو، علی ہمیشہ کامیاب تھے اور علی کو مولا کو پتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ میرے مولا نے مسجد کے اندر سجدے کی حالت میں زخمی سر لے کر اس لیے کہا فزت برب الکعبہ، کیونکہ جو لوگ علی کو خدا مانتے تھے ان کو یقین دلانا چاہتے تھے علی کہ آج بھی توبہ کر لو، علی بندہ ہے، عبد خدا ہے۔ آج سجدے میں سر رکھنے کے بعد، کامیابی کے بعد، سر 2 شگافتہ ہونے کے بعد، آج بھی علی یہی کہہ رہا ہے کہ لوگو علی سجدے میں شہید ہوا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، وہ ہائے 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 اللہ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ دیکھو علی سجدے میں شہید ہو رہے ہیں۔ اجرکم اللہ مومنین، بس یہ تبلیغی جملہ تھا، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ علی مولا نے خود ہی اپنے عمامے کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر سر پہ پٹی اپنے ہاتھ سے باندھی۔ ہائے وہ شیر خدا علی، ہائے 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 اپنے ہاتھ سے سر پہ پٹی باندھی، سر کو جوڑا۔ ادھر علی کے سر میں ضربت لگنی تھی کہ جبرائیل نے مومنین بلند آواز سے کہا قد قتل الامیر المومنین، ہائے ہائے امیر المومنین قتل ہو گئے۔ اے اجر رسالت کا پیج رکھنے والوں یا اولاد زہرا، خادم اولاد زہرا جو ہماری انجمن ہے، غلامان اولاد زہرا، یاد رکھو یہ سعادت بھی اللہ نے آپ کو دی ہے کہ آج آپ اس طرح کے مصائب بیٹھ کر سن رہے ہیں اس زمانے میں کہ جہاں کوئی جمع نہیں ہوتا، لیکن آپ نے مومنین کے رونے کا انتظام کیا، اس کا اجر آپ کو علی کی بیٹی زینب دے گی۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔
سلامت رو قبلہ، اور آج سلامت کی رو۔ مجلس شاید میرے مولا نے میرے نام ہی لکھی تھی، حالانکہ آج کی مجلس کا مجھے بتایا گیا ہے خطیب کوئی اور تھا۔ میں بالکل ابھی آرام کرنے کے لیے لیٹا تھا، شاہ صاحب کے حکم کے مطابق میں نے کہا اتنی اجازت دے حکم تو میں وضو کر لوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ جانتا ہے میں جب وضو کر رہا تھا میرا جسم کانپ رہا تھا کہ میرے مولا وہ تو نے میرا انتخاب کیا ہے، تیری مہربانی۔ ہائے ہائے میں بھی رو لوں گا، کچھ مومنین بھی رو لیں گے، لیکن عزیزوں میں تو وضو نہیں کر پا رہا تھا۔ اللہ جانے جب امام کے بیٹے مسجد میں آئے میرے مولا کہتے ہیں حسن میری خبر بعد میں لینا، پہلے مومنین کو نماز پڑھاؤ۔ ہائے ہائے ہائے۔ اجرکم اللہ۔ میرا اب آپ سے ایک سوال ہے، مجھے یہ بتائیں باپ زخمی ہو، کہیں دور نہیں سامنے بیٹھا ہو، بیٹا کیسے نماز پڑھائے؟ ایسی نماز فقط یہی خاندان پڑھا سکتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ لیکن عزیزو یہاں ایک جملہ ضرور کہوں گا، سادات غیر سادات اگر دل پہ سخت گزرے للہ پہلے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں مجھے معاف کرنا۔ میں کہتا ہوں امام حسن مولا آپ نے زخمی بابا کے سامنے نماز پڑھائی، الحمدللہ۔ مولا آپ کے ہاتھ کھلے تھے، پڑھا لی۔ کربلا کے میدان میں بھی ایک بیٹے کو مغرب کی نماز پڑھنی پڑی۔ ہائے 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 ہائے۔ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے یا خیمے جلے ہوئے تھے۔ مولا مسجد کے اندر آپ اکیلے ہیں، آپ کو کوئی بی بی نماز پڑھاتا نہیں دیکھ رہی، زخمی بابے پہ نگاہ نہیں ہے، لیکن مولا کربلا کے میدان میں آئیے، ایک بیٹا نماز پڑھا رہا ہے، پڑھنے والی پیچھے ساری سیاداتیاں ہے، مرد کوئی نہیں ہے، اکیلا امام۔ لیکن عزیزو میرے مولا نے اطمینان سے نماز پڑھائی۔ اب ادھر علی مولا کی حالت کیا ہے؟ علی مولا ستون کی ٹیک لگا کے بیٹھے حسن کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام حسن کی نماز ختم ہوئی، علی مولا کی نماز ختم ہوئی، صحابیوں نے ایک گلیم بچھائی، گلیم چادر کو کہا جاتا ہے، موٹی سی چادر بچھائی، اور ایک روایت میں کیا ہے نئی صفوں کے اوپر یا مولا کی اپنی ابا کے اوپر، مولا کے اپنے بیٹوں نے، علی مولا کے اپنے بیٹوں نے اٹھایا، اٹھا کے چل پڑے مسجد سے گھر کی طرف۔ یا پھر میں ایک جملہ بھی ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مومنوں کو سناتا جاؤں، کنجوست نہ کروں، کنجوس نہ بن جاؤں، ذکر امام سناتا ہوا چل۔ علی مولا کے سر پہ ایک زخم تھا، بیٹوں نے 18 بیٹوں نے اٹھا کے چلے، جب میرے مولا کو لے کے چلے تھے تو ایک گلیم کے اوپر، ایک چادر کے اوپر، مولا آپ کو ایک زخم لگا ہوا ہے، بیٹوں نے چادر میں اٹھایا ہے، آہستہ آہستہ اٹھا رہے ہیں، لیکن مولا کربلا میں کئی بیٹوں میں ایک بیٹا حسین بھی ہے، جو یقیناً کہہ رہا ہوگا بابا جب میں گھوڑے سے اتروں گا، جب میرے جسم پہ زخم ہوں گے مولا مجھے کون اٹھانے آئے گا؟ واہ غربتا، واہ مصیبتا۔ مولا جیسے گھر کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ امام حسن سے کہا بیٹا میرے صحابیوں سے کہو میرے گھر کے دروازے سے دور چلے جائیں۔ صاحب میرے امام حسن نے فرمایا بابا آپ کے پاک صحابی ہیں، میں اندر پردہ کرواتا ہوں، آپ کے کمرے تک، آپ کے حجرے تک چلے جائیں گے۔ کہا نہیں حسن نہیں،
ان سے کہو یہ واپس چلے جائیں اور میرے گھر سے دور چلے جائیں۔ میرے مولا فرماتے حسن دروازے پہ میری بیٹیاں کھڑی ہیں، میری یہ حالت دیکھ کے برداشت نہیں کر سکیں گی، وہ روئیں گی، ان کی آواز ان کے کانوں پہ جائے علی شیر خدا ہے، علی برداشت نہیں کرتا، علی کی غیرت گوارا نہیں کرتا، کوئی زینب کی رونے کی آواز سنے۔ میں کہتا ہوں مولا آج اتنا خیال کہ کوفہ والے آواز نہ سنے، اللہ جانے اسی کوفہ کے دربار میں آپ کی بیٹی کیسے آ کے کھڑے ہو کے خطبے دے۔ ہائے 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 ہائے۔ اجرکم اللہ۔ ایک کام میرے مولا نے اور کیا، ہاں ہاں، ایک کام میرے مولا نے اور کیا، کہا حسن مجھے سہارا دو، میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ کہا بابا ہم ایسے اٹھا کے لے چلتے ہیں۔ کہا نہیں میرے بیٹے، مجھے زینب نے اس حالت میں دیکھا، زینب مر جائے گی۔ میرے مولا کو اٹھایا گیا، سہارا دیا گیا، علی مولا کھڑے ہوئے، ایک ہاتھ حسن کے کاندھے پہ، ایک ہاتھ حسین کے کاندھے پہ۔ کیسے پڑھوں؟ دروازہ کھلا، امام اندر داخل ہوئے، علی کی بیٹیاں سامنے کھڑی تھی، دوڑ کے زینب گلے لگ گئی، بابا کیا ہوا؟ اس پردیس میں ہمارے اوپر کس نے یہ پہاڑ ظلم کا ڈھا دیا؟ میرے مولا فرماتے ہیں زینب صبر کرو۔ ایک مرتبہ جب میرے مولا نے صبر کی تلقین کی، زینب تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئی۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ خون چکے علی مولا کی ریش پہ آ گیا تھا۔ زینب ایک مرتبہ پیچھے ہٹی، بابے کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر بابا کے ریش مبارک پر، سفید ریش پر خون دیکھا، بڑھ گئی آگے، دونوں ہاتھ بابا کی ریش پہ رکھ کر کہتی ہے بابا آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہے، بابا زینب مر جائے آپ کو کتنا گہرا زخم لگا۔ عزیزو اب میں مختصر کروں گا، شاید میں پورے مصحف پڑھ بھی نہیں سکوں گا، میں بھی روزے کی حالت میں ہوں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا 20 منٹ کا، لیکن 2-4 منٹ اگر اوپر لے جاؤں للہ مجھے زینب کے صدقے میں معاف کر دینا۔ شیعو ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بابا کو جا کے لٹایا گیا، میرے مولا نے کہا حکیم کو بلاؤ، حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم کو کس لیے بلایا؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں مولا تو خود حکیم تھے، خود علم نجوم کے بھی مالک تھے، علم طب کے بھی مالک تھے، دنیا کا کون سا علم ہے جو علی کے پاس نہیں تھا؟ لیکن عزیزو علی نے یہاں بھی ہمارا خیال رکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں نے اگر آج حکیم کو نہ بلایا، کہیں آنے والے وقت میں میرے شیعہ کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس علاج کروانے نہ جائیں۔ میرے مولا نے یہ کہا ہے کہ میرے مومنین اگر کہیں کسی وقت زخمی ہو جاؤ، بیمار ہو جاؤ، حکیم کے ساتھ رابطہ کرو۔ حکیم کو بلایا گیا، حکیم اندر آیا، حکیم نے زخم دیکھا، بس اب 2 منٹ کی اور زحمت ہے۔ ایک مرتبہ حکیم نے زخم کو دیکھا، زخم دیکھتے ہی حکیم نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے امام حسن مولا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا خیر تو ہے، جلدی بتا میرا دل ڈوب رہا ہے۔ کہا حسن تلوار کو زہر میں بھگویا گیا تھا، زہر کے ساتھ اس کو سان لگائی گئی تھی۔ حسن اگر جو زہر اس تلوار پہ لگایا گیا ہے اس کو گھول کے پورے کوفہ میں پلایا جائے ایک بندہ نہیں بچے گا۔ یہ تو شیر خدا ہے جو برداشت کر رہا ہے، آج دوسرا دن ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ کہا تو امام فرماتے ہیں اس کا کوئی علاج ہے؟ کا زہر پورے جسم میں سرات کر چکا ہے، لیکن حسن مولا ایک گزارش ہے، اتنا کریں اگر علی مولا کو دودھ مل جائے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ شہادت نہیں ہوگی، لیکن کچھ وقت علی کو مل جائے گا، یہ کہہ کے حکیم باہر گیا، حکیم کو موقع دیا گیا، حکیم کو باہر بھیج دیا گیا۔ حکیم جیسے باہر نکلا لوگوں نے مولا کا حال پوچھا، کیا حال ہے میرے مولا کا؟ حکیم کہتا ہے اگر علی کو دودھ مل جائے، علی کو کچھ لحظے مل جائیں گے،
تاریخ کے یہ جملے ہیں، سننا تھا کہ دودھ مل جائے۔ کوفہ کے چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے گھروں میں گئے، اپنے ہاتھوں میں دودھ کے بھرے ہوئے کوزے لیے۔ حسن مولا کے دروازے پہ آ کر کہتے مولا ہم کوزے لے آئے، آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے، علی کو پلاؤ۔ میرے مولا نے آ کے کہا اچھا میں اپنے بابا سے پوچھ کے آتا ہوں مومنین میں کیسے پڑھوں۔ جب میرے مولا حسن نے آ کے بتایا کوفہ کے بچے دودھ لے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، میرے مولا فرماتے حسن تمہیں پتہ ہے یہ کون بچے ہیں؟ یہ کوفہ کے یتیم ہیں جنہیں علی دودھ پلایا کرتے تھے۔ حسن بیٹا ان سے کہا علی تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے، دودھ نہیں چاہیے۔ حسن یہ یتیموں کا مال ہے، علی نے کبھی یتیموں کا مال نہیں کھایا نہ پیا۔ میں کہتا ہوں مولا آج آپ کو دودھ کی ضرورت پڑی ہے، لوگ کوزے بھر کے لے کے آئے ہیں، لیکن آپ کا ایک بیٹا کربلا میں ایک قطرہ پانی مانگ رہا تھا، ہاتھ میں بے شیر کو لے کے کھڑا تھا، لوگ دودھ نہیں پانی نہیں تیر مار رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں اپنا شہادت کا ایک جملہ پڑھوں۔ جب حسن واپس آئے ایک مرتبہ امام نے ہچکی لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، سادات غیر سادات مجھے معاف کرنا۔ اب حالت کیا ہے؟ علی کی بیٹیاں دوڑتی ہوئی آئی ہیں، یہ رسم ہے بیٹیوں کو پتہ چلے ہمارا بابا چلا گیا ہے، ہم یتیم ہو گئی ہیں، آ کے بیٹیاں بابا کی میت کو سینے سے لگاتی ہیں۔ زینب نے بھی لگایا، زینب کو سگے بھائیوں نے بابا سے جدا کیا، لیکن عزیزو میں نے روایت میں پڑھا ہے جب زینب کو حسین اٹھا رہے تھے علی کی میت سے آواز آئی حسین تو اپنی بہن کو مجھ سے جدا کر رہا ہے، بڑے پیار سے زینب کو بوسے دے رہا ہے۔ زینب کو کوئی تماچے مارنے والا نہیں، کوئی ڈانٹنے والا نہیں۔ اللہ جانے کربلا کے میدان میں تیری بیٹی کو تیرے سے کون جدا کرے گا؟ سر کے ہاتھ سکینہ کے بالوں میں ہوں گے۔ تجھے ایک مرتبہ بیٹی کہتی رہے گی بابا میں یتیم ہو گئی ہوں۔ اجرکم اللہ اللہ ماتم علی یا ماتم علی کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم 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 کر لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو کہ علی شیر خدا مار گئے، کہ علی شیر خدا مار گئے، بازو
مختار کا ماتم کر لو مد مختار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر کر لو جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے سارے نبیوں کے مددگار کا ماتم کر لو سارے نبیوں مددگار کا ماتم ماتم کر کر لو لو مومنو حیدر گار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جامع شیریں اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جامع شیریں کو سری جام کے مختار کا ماتم کر لو کو سری جام کے مختار کا ماتم کر لو مومنو ہے تیرے قرار 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 کا ماتم کر لو لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو تیرے قرار کا ماتم کر لو مومنو ہے تیرے قرار کا ماتم کر لو اللهم صل على محمد وآل محمد تمام مومنین دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرے آج 21 رمضان کا دن ہے شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دن ہے میرے اللہ یہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ تیسرا دن ہے ایام علی مجلس علی علیہ السلام میں مشغول ہیں عزاداری امیر المؤمنین علیہ السلام میں مشغول ہے میرے اللہ تمام مومنین و مومنات جنہوں نے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا ہے میرے اللہ پروگرامز میں شمولیت کی ہے اجر رسالت پر انہوں نے پروگرامز کو لائیو دیکھے میرے اللہ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا میرے اللہ تمام مریضان کو شفاء کلی عطا فرما خصوصاً میرے اللہ انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب جن کی قیادت میں یہ انجمن دن بدن عروج پر جا رہی ہے صدقہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا
میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ سید شاہ صاحب کی والدہ کو شفا کلی عطا فرما میرے اللہ ذاکر اہل بیت اسرار علی کی والدہ کو شفا کلی عطا فرما میرے اللہ ذاکر اہل بیت اسرار علی کی سانس بیمار ہے میرے اللہ ان کو شفا کلی عطا فرما پاک حسین شاہ صاحب کو شفا کلی عطا فرما میرے اللہ ضربت امیر المومنین کے صدقے میں میرے اللہ ایک دل کے تمام مومنین پر اپنے رحمت اور کرم کا نزول فرما میرے اللہ یہ ایام علی ہمارے زندگی کے آخری ایام نہ بنا الہی بار امین بار ان ایاموں میں جناب امیر المومنین کا پرسا کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ تمام مومنین جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے ہیں خصوصاً ڈاکٹر سید مرتضی نقوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما راجہ انیس حیدر چودھری فیاض حسین اور میرے اللہ محمد وآل محمد کے صدقے میں سید اسرار نقوی اور مزید جو مومنین اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے ہیں تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے اللہ سید منظر بخاری صاحب کا بیٹا عزادار حسین بیمار ہے اس کو شفا کلی عطا فرما میرے اللہ پاکستان سے جو مومنین آن لائن ہوتے ہیں خصوصاً میرے اللہ جنہوں نے آج نواخوانی کا پروگرام کرنا ہے مرکزی ماتمی سنگت میر پر آزاد کشمیر کے تمام عزاداران تمام حسینی نوجوان تمام ماتمی کی توفیقات میں اضافہ فرما خصوصاً میرے اللہ سید مدثر شرازی اور سید یاسر عرفات کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے اللہ ہم سب کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرما میرے اللہ ہمارے بارہویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما سب مل کے ظہور امام زمانہ کے لیے کہے اللہم اجل ولیک الفراج اللہم اجل ولیک الفراج مل کے اللہم اجل ولیک الفراج رب صلی علی محمد آل محمد تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے کہ اپنے مرحومین مومنین و مومنات کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہوئے خصوصاً شہداء اسلام شہداء ملت جعفریہ اور خصوصاً مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہے خاص طور پر انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو مومنین تعاون کر رہے ہیں اور خاص طور پر قبلہ مولانا ذوالقرنین حیدر نقوی صاحب کے تمام مرحومین مومنین و مومنات اور جو اجر رسالت پر اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں ان تمام مومنین و مومنات کے لیے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ مع الصلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم